رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جیسے ایک انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، ایسے ہی اس پوری کی پوری کائنات کا بھی موت کا وقت مقرر ہے، اور اس کائنات کی موت کے دن کو اسلام یا قرآن یا سنت میں قیامت کے دن کہتے ہیں۔ وہ دن کب آئے گا، اس کا نہ تو کوئی سائنس کو پتہ ہے، نہ ہمیں اس بات کا علم دیا گیا ہے۔ اس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، لیکن قرآن اور سنت کے ذریعے ہم تک کچھ نشانیاں پہنچائی گئی ہیں کہ اگر ان نشانیوں کا ظہور ہوتے دیکھو تو سمجھو کہ قیامت کے دن وہ قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی عنوان سے آخری زمانہ قسط وار دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس کی آج قسط نمبر 5 ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم قیامت کی ان نشانیوں کا ذکر کریں جو چھوٹی نشانیاں کہلائی جاتی ہیں، ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان کی پیشن گوئی کی اور وہ پوری ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے ان چیزوں کا مطالبہ کیا جائے یا ان چیزوں کو دیکھا جائے جو آنے والی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی تو وہ نہیں تھیں، لیکن صحابہ نے، ان کے ساتھیوں نے ان کو ہوتے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان ان نشانوں پہ بیٹھا جو ابھی ان کی دور میں نہیں ہوئی ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے میرے بھائی اور دوستوں، کہ آپ کو کسی شخص پہ بھروسہ نہیں ہے، کسی شخص پہ اعتماد نہیں ہے، اس کی بات پہ، اس کی زبان پہ اعتماد نہیں ہے، تو اگر آپ 8-10 مرتبہ تسلسل کے ساتھ اس کو آزمائیں اور ہمیشہ وہ ایماندار نظر آئے، ہمیشہ وہ سچا نظر آئے، تو یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کے بعد وہ سوال کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فطرت اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے کہ اگر کبھی نعوذ باللہ شیطان ہمارے ذہن میں اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ 2025 میں، 30 میں، 50 میں، 3000 میں کیا ہونے والا ہے، تو ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ معلوم تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، جیسے ان کو یہ معلوم تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، جیسے ان کو یہ معلوم تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے، ویسے ہی ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ 2025-2030 میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کو یہ خبر پہنچا رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو یہ بات بتلائیں۔ اور سب سے بڑی نشانی میرے بھائی، سب سے بڑی نشانی، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، قیامت کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب قیامت ہی باقی ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میں اور قیامت ایسے آئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی میرے اور قیامت میں بس اتنی فاصلہ ہے جتنا آپ کو یہ تھوڑا سا درمیان کے اندر فاصلہ وہ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس بات کو قریباً 1450 سال گزرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی اہم ہے کہ قیامت کتنی قریب ہو جائے گی میرے بھائی، اگر 1450 سال گزر گئے سبحان اللہ اور بھی قیامت نہیں آئی۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک، کہ اے نبی ہم آپ کو غیب کی کچھ ایسی خبریں بتلاتے ہیں جو نہ تو آپ کو معلوم ہے نہ آپ کی قوم کو معلوم ہے، سبحان اللہ، کتنی اہم بات ہے۔ یعنی علماء کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو ہونے والا ہے اللہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات اس ضمن میں بڑی اہم ہے کہ میرے بھائی بھگوت گیتا ہو، بائبل ہو، دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں نا، ان میں پیشن گوئیاں لازم ہیں، ایک باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے، کیونکہ جس کی بنیاد پہ جب وہ ذات چلی جاتی ہے نا دنیا سے، تو اس کے جو مریدین ہیں وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ ہمارا جو مرشد تھا یا ہمارا جو بھگوان تھا یا ہمارا جو جس کو مانتے ہیں وہ آسمانی طاقتوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ تو ہر مذہبی کتاب کے اندر پیشن گوئیوں کا ذکر ہے، لیکن اسلام کی انفرادیت کیا ہے؟ اسلام یونیک کیوں ہے کہ اسلام اتنی واضح بات کرتا ہے میرے بھائی کہ اس کی تفسیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کو بیان کرنے کی بس آپ نے صرف رکھنا ہے تو بندے کو، ریڑھی چلانے والوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیشن گوئی سے کیا مطلب ہے۔ یعنی جب وہ ہو جاتی ہے نا تو لازماً اس کا ایمان اس ذات پہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی واضح پیشن گوئی ہوتی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائی کہ بہت سارے آج کل کے فتنے ایسے بھی ہیں جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پہ وحی نازل صرف وہی ہوتی ہے جو قرآن کے اندر نازل ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، نہ نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجومی تھے،
تو یہ جو ساری غیب کی آپ نے خبریں دی ہیں، ان کا ذکر قرآن کے اندر صرف موجود نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے، جس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کو نازل کرتا ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی میرے بھائی جو حدیث ہیں یہ ویسے ہی حجت ہوتی ہیں جیسے قرآن وہ حجت ہوتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم کچھ ایسی پیشن گوئیوں کا جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ان کا ذکر کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں، لیکن ان کے صحابہ نے یا تو دیکھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو دیکھا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلان کیا تو آپ جانتے ہیں ان کے اپنے رشتہ دار ابو لہب، اس نے کیا کہا تھا کہ نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں، کیا تم نے ہمیں اس چیز کے لیے بلایا ہے کہ سارے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے وہ برداشت کرنے والے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کس نے کہا میرے بھائی؟ اللہ نے کہا، اور وہ صورت ماشاءاللہ سب کو آتی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تباہی اور بربادی ابو لہب تمہارے لیے ہے، تمہارے ہاتھ ٹوٹے، صرف تو نہیں بلکہ تیری بیوی بھی۔ اب یہ پیشن گوئی کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کر کے مہر لگا دی ہے اس شخص کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ یہ بڑا کمال نکتہ ہے میرے بھائی۔ اگر قریش والے ان کے تھوڑی عقل موت ہوتی نا میرے بھائی، سب سے بہترین موقع تھا اس صورت کو نازل ہونے کے بعد کہ ڈرامہ کر کے ابو لہب کلمہ پڑھ دیتا، تو کیا ہو جانا تھا کلمہ پڑھ کے؟ یہ قرآن نعوذ باللہ وہ جھوٹا ثابت ہو جانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو یہ بات بتلائی وہ جھوٹی ثابت ہو جانی تھی۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے قریباً 12 سے 13 سال تک ابو لہب زندہ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دی۔ جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ منوعاً ویسا ہی ہوا ہے، اور اس کی تباہی دنیا نے دیکھی کہ بدر کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی میرے بھائی جو ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، تو 3 دن تک باقاعدہ اس کی لاش پڑی رہی، کسی نے اس کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا اس ڈر سے کہ ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی، تو باقاعدہ لوگوں کو پیسہ دیا گیا کہ بھائی اس کی لاش کو اٹھا کے کم از کم دفنا دو۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بولا منوعاً ویسا ہی ہوا، نہ تو اس کی بیوی کو میرے بھائی ہدایت ملی اور نہ ہی ابو لہب کو ہدایت ملی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، جو کہہ دیتا ہے منوعاً وہ ویسے ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو صحابہ جب ایسی باتیں دیکھتے تھے نا میرے بھائی تو ان کا ایمان کیا ہوتا تھا؟ آسمان سے باتیں کرنے لگتا تھا کہ جو قرآن نے بولا ہے اگر یہ صحیح ہوا ہے تو جو ابھی نہیں ہوا وہ بھی صحیح ہوگا۔ دوسری بات، بڑی کمال بات میرے بھائی، کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں سانوں کی لگے امریکہ چ کی ہو رہا ہے، سانوں کی لگے اسرائیل چ کی ہو رہا ہے، سانوں تو اپنے ملک نے لین دینا ہے۔ نہیں، ہمیں اسلام یہ بات بتاتا ہے کہ جو ذہین مومن ہوتے ہیں میرے بھائی ان کی دنیا کی سیاست پہ نظر ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی سیاست میں جب تغیر آتا ہے، بدلاؤ آتا ہے، اس کا مسلمانوں کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ اثر پڑتا ہے۔ امریکہ اگر اسرائیل کو چھوڑ دے تو اس کا مسلمانوں پہ اثر ہے، اور اگر امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا رہے تو اس کا بھی مسلمانوں پہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کا مسلمانوں پہ اثر ہے۔ تو یہ کہاں سے دلیل آئی میرے بھائی؟ کیونکہ 2 ہی طاقتیں تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ایک فارس تھی ایران میں اور دوسری روم تھے اوپر شام میں، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں میرے بھائی۔ تو ان کی آپس میں کیا ہوتی تھی؟ ظاہر جیسے رشیا اور اسرائیل ہے یا چائنا اور امریکہ ہے، ایسے میرے بھائی ان کی کیا ہوتی تھی؟ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو جو فارس کے لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے، جو مشرک تھے، یہ کیا ہو رہے تھے؟ جیت رہے تھے، بہت زیادہ جیت رہے تھے، اور یہاں تک کہ رومی جو ہیں وہ صرف اپنے چھوٹے سے شہر کے اندر بند ہو کے رہ گئے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے کہ دیکھو جیسے ایران کے مشرک جیت گئے ہیں نا، ویسے ہم بھی مشرک ہیں، تم ہمیں کہتے ہو نا تو ہم بھی جیتیں گے۔ تم اپنے آپ کو آسمانی مذہب مانتے ہو تو روم والے بھی کون ہیں؟ آسمانی مذہب والے ہیں، عیسائی ہیں، تو جیسے وہ ہارے ہیں ایسے تم بھی ہارو گے۔ تو یہ بڑا کمال نکتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں ایک پیشن گوئی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جب رومی ہار رہے تھے اور فارس والے جیت رہے تھے تو اللہ نے قرآن میں پیشن گوئی کی، وہ کیا تھی؟ کہ غلبت الروم، کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، یعنی وہ ہار گیا۔ پھر اللہ نے یہ بشارت دی، یہ پیشن گوئی کی قرآن کے اندر، فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، کہ ان قریب روم والے جو ہیں وہ غالب ہو جائیں گے۔ اور یہ میرے بھائی ایسے ہی ہے جیسے کوئی افریقہ کا ملک امریکہ پہ غالب ہو جائے، یعنی ایسے حالات تھے۔ تو ظاہری بات ہے وہ جو لوگ تھے مشرکین کے وہ ان کو تنگ کرنے لگے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فارس پورا کا پورا قبضہ کر گیا اور تم کہہ رہے کہ روم جیتے گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا چند سالوں میں یہ جیتے گا. اور ایسا ہی ہوا میرے بھائی. بدر سے کچھ وقت پہلے روم والے لوگ کیا ہوئے، وہ فتح یاب ہو گئے، اور فارس والے کیا ہوئے، مغلوب ہو گئے. تو نہ صرف مشرکین مکہ نے یہ چیز دیکھی، بلکہ اہل کتاب کی نظر میں بھی قرآن سچا ثابت ہوا. سبحان اللہ. فارس کی نظر میں بھی قرآن کیا ہوا، سچا ثابت ہوا کہ قرآن صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کائنات کی سیاست کی بات کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ روم کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی فارس کا تعلق ہے. لیکن ظاہری سی بات ہے ان میں سے کون جیتے گا اس کا مسلمانوں پر کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ایک پیشن گوئی بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے فارس والے مشرک ہیں تو ان کا پلڑا کیا ہے، حاوی ہے. بالکل ویسے جیسے مکہ کے مشرک ہیں ان کا پلڑا ابھی کیا ہے، حاوی ہے. اور روم والوں کا پلڑا جو آسمانی مذہب کا ہے ان کا پلڑا ابھی کمزور ہے. بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا پلڑا کیا ہے، کمزور ہے. تو جیسے یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے جیتیں گے، تو میں پیشن گوئی کر رہا ہوں نا یہ جیتیں گے. اگر یہ جیتے ہیں تو بدر کے معاملے میں بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے روم اور فارس کے معاملے میں ہوا ہے. حالانکہ وہ کمزور ہیں، حالانکہ وہ تھوڑے ہیں، لیکن آپ ویسے ہی جیتو گے جیسے روم فارس کے اوپر جیتا. سبحان اللہ. تو یہ پیشن گوئی صرف مشرکین مکہ نے نہیں دیکھی، صحابہ نے دیکھی، بلکہ پوری کائنات نے محسوس کی، خاص طور پہ روم اور فارس نے. تیسری میرے بھائی ایک پیشن گوئی دیکھیں جو بڑی خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں، جو ابھی جنگ ہوئی ہے نا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. تو لوگ بار بار جنگ میں بدر کا حوالہ دیتے ہیں کہ بدر میں ہمارے پاس اختیارات کم تھے، وسائل کم تھے، لیکن دوسروں کے پاس زیادہ تھے، تو ہمیں انڈیا کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. نہیں میرے بھائی، جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہے نا، وہ اس کو اگر مماثلت ہے وہ غزوہ احزاب سے ہے. کیونکہ غزوہ احزاب کیا تھا، چاروں اوڑ سے مدینہ کیا کیا تھا، گھیر لیا تھا، اور 10,000 کی فوج تھی، اور مسلمان صرف کتنے تھے، 2500. نبی نے لڑے نہیں ہیں، کیا کیا ہے، ڈیفینڈ کیا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ابھی ہماری آرمی نے لڑنا کی کوشش نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے، ڈیفینڈ کیا، جس کے اندر ہم جیتے ہیں الحمدللہ. بالکل ویسے جیسے احزاب کے اندر ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں، 1000 صحابہ نے پتھر باندھا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. اور ایک پتھر بہت بڑا، وہ ظاہری بات ہے صحابہ کھودنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو کاٹنے کی کوشش، وہ کٹا نہیں. تو قربان جائیں میرے بھائی محمد رسول اللہ کی ذات پر. ان کو سب سے طاقتور اگر کوئی ہے تو صحابہ کا ایمان تھا، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اس لیے ابھی ان کی عمر تقریباً کتنی ہے میرے بھائی، 57 سال عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن انہوں نے کسی اور کو نہیں کہا کہ یہ پتھر کاٹو سوائے کس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کتنے مضبوط، کتنے طاقتور اور کتنے فٹ ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے وہ دیسا یا جو بھی تھی چیز اس کو پکڑا، اور وہاں پہ جب آئے، یہ بڑا کمال نقطہ ہے میرے بھائی. زندگی کا مشکل ترین وقت ہے، یہ صحابہ کہتے تھے وہ غزوہ احزاب ہے، کیونکہ چاروں اوڑ سے ہم گھرے ہوئے ہیں، اور اندر سے منافقین نے بھی کیا کر دی، غداری کر دی تھی. تو اس سے زیادہ اب کیا ہوگا، اور پیسہ بھی نہیں ہے، سردی بھی ہے، بھوک بھی ہے. کتنا مشکل وقت ہے میرے بھائی، اور اس مشکل وقت میں اللہ ان کو کیا کر رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مشکل وقت گزرا ہو میرے بھائی، تو جلتی پہ تیل چھڑکنا یہ میرے بھائی مومن کا شیوا نہیں ہوتا. مشکل وقت میں خوشخبری سنانا، امید کی بات کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلہاڑا مارا اس پتھر کے اوپر، تو وہ 1/3 پتھر کیا ہوا، ٹوٹا. تو آپ نے فرمایا کہ شام کی چابیاں اللہ کی قسم اللہ نے مجھے عطا کر دیں، اور خدا کی قسم میں باقاعدہ سرخ محلات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جیسے جبریل ان کو کچھ دکھا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے پاس آنے والی ہے. پھر آپ نے دوسرا مارا اور 1/3 اور پتھر کٹا. آپ نے فرمایا کہ فارس، ایران، اللہ تعالیٰ نے اس کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی ہیں، اور اللہ کی قسم میں وہ محلات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پھر تیسرا مارا تو تیسری بادشاہ چھوٹی تھی، وہ یمن تھا، کہ یمن کی چابیاں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ہیں، اور میں باقاعدہ اس کے کیا کر رہا ہوں، محلات دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے ہیں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے خزانے آپ کی امت کو عطا کرے گا. صرف اور صرف میرے بھائی 5 سے 6 سال کے اندر یہ تینوں کے تینوں سپر پاورز مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی الحمدللہ. یعنی یمن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گیا، اور فارس اور شام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آیا، جو صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی وہ لوگ جو مکہ کے اندر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے میرے بھائی، ان کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں گرے گا. کوئی مان سکتا ہے؟ لیکن یہ ہوا ہے. تو آپ سوچیں صحابہ کا ایمان کیسا ہوگا جب وہ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، جب وہ اتنے بڑے خزانے مسجد نبوی کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ اس طرف والا بندہ نظر نہیں آتا تھا، اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا تھا خزانوں کا. کہاں پہ؟ مسجد نبوی کے اندر. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے یہ بشارت، یہ پیشن گوئی پوری ہوتے ہوئے کیا ہے دیکھیے. پھر آپ ایک اور بشارت دیکھیں، وہ بڑی خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے پاس ایک شکایت ہے. اب بڑی پیاری بات ہے میرے بھائی, ایک شکایت ہے, ایک بندے نے بھوک کی شکایت کی کہ میں بڑا بھوکا ہوں کہ میری مدد کریں, اور دوسرے نے رہزن ہونے کی شکایت کی کہ رستے میں مجھے لوٹ لیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی کیا کی, ایک پیشن گوئی کی. بڑی کمال بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عدی بن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں, کہ ایک وقت آئے گا اگر تم زندہ رہو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی, بڑی دور شہر ہے مکہ سے, وہاں سے چلے گی اور آ کے طواف کرے گی, عمرہ کرے گی, حج کرے گی, عبادت کرے گی, اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف, یعنی امن کے دور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ابھی تمہیں لوٹ رہے ہیں, کلی عورت نکلے گی. عرب میں یہ رواج نہیں ہے کلی عورت کا نکلنا, اس کا مطلب اس کے بعد پیسہ بھی ہوگا, بھوک ختم ہو جائے گی, اور دوسرا امن بھی ہوگا. اور عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے باقاعدہ عورت دیکھی جو ہیرا سے آئی ہے, اللہ اکبر, اور وہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی, اور مجھے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام یاد آیا, یعنی ایسا نہیں محاورہ بولے آپ نے کہ ایسا ہونے لگے گا, نہیں, باقاعدہ عورت تھی جو ہیرا سے آئی ہے اور باقاعدہ کعبہ کیا کر رہی, طواف کر رہی تھی. جب پوچھا گیا نا تو انہوں نے کہا اللہ لاکھوں کروڑوں درود ہوں رسول اللہ کی ذات پر کہ آپ نے وہی بات بولی ہے جو ہو بہو ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت حدیث, یہ غزوہ احزاب کے بعد بڑا کمال جملہ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کے بعد, آپ دیکھیں بدر ہوا, پلڑا ہمارا بھاری ہوا, احد ہوا, تھوڑا سا پلڑا ان کا بھاری ہوا. باقاعدہ ابو سفیان نے کہا یہ بدر کا بدلہ لیا ہم نے, لیکن احزاب کے اندر جو جنگ ہوئی, مسلمانوں کو فتح ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی کہ آج کے بعد قریش کبھی ہم پہ حملہ نہیں کرے گا, ان کی اب بس ہو گئی ہے, اگر اب کوئی جائے گا نا وہ ہم جائیں گے, یہ کبھی ہماری طرف. یعنی کتنی بڑی پیشن گوئی ہے کہ دشمن اب لڑے گی نہیں ہم سے, یہ بہت بڑی پیشن گوئی ہے. اور بالکل ہو بہو ایسا ہی ہوا. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا, صلح حدیبیہ کے بعد مکہ فتح ہوا. اس کے بعد قریش کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی پیشن گوئی جو صحابہ نے اپنی نظروں سے, اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا. پھر ایک اور پیشن گوئی میرے بھائی, جب خیبر صلح حدیبیہ کے بعد, کیونکہ اندر سے یہودیوں نے کیا کیا تھا, غداری کر دی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا تھا, سیاست کی تھی بہت کمال, اور معاہدہ کر کے آپ ادھر سے فارغ ہو گئے کہ قریش والے ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں تاکہ ہم کسی اور طرف نظر رکھ سکیں. اور کسی اور طرف کون تھے, یہودی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جو سب سے مشکل ترین جگہ تھی, بہت سارے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے, ان کو فتح کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ فتح نہیں ہوئے. بعد روایات میں آتا تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا, لیکن وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا. تو آپ نے ایک پیشن گوئی کی, اور وہ پیشن گوئی باقاعدہ لقب بن گیا اس صحابی کا. آپ نے کیا فرمایا تھا, کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور وہ یہ خیبر کو فتح کرے گا. اور وہ کون تھے بھائی؟ اچھا قربان جائیں, سارے صحابہ نبی کے پیروں میں آگے بیٹھ گئے, آگے ہو کے بیٹھ گئے, یہ جھنڈا مجھے ملے. تو آپ نے آتے ہی پوچھا بھی علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتنی عجیب بات ہے, صرف علی نہیں ہے, باقی سارے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ان کی آنکھ کو تھوڑا سا کیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے. آپ نے بلاؤ علی کو, آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھ پہ لگایا. علی کہتے ہیں اس آنکھ سے میں ایسا دیکھنے لگا جیسے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو آپ نے پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ لڑنے گئے تو کیا ہوئے, بولے بھائی فتح. اس لیے علی کا لقب کیا بنا, فاتح. بولے میں فاتح خیبر ہو گیا. سبحان اللہ. پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, اتنی پیاری حدیث ہے میرے بھائی, یعنی ایک ہی چیز میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا, یہ نبی کی رشتہ دار تھیں, تو کبھی کبھی آپ ان کے گھر جاتے اور ادھر ہی قیلولہ کرتے تھے, ادھر ہی سو جاتے تھے. ایک دن وہاں پہ آرام کیا, اٹھے اور آپ مسکرا رہے تھے. تو ام حرام کہنے لگی میرے ماں باپ قربان جائیں آپ پہ, یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر سمندر کے اوپر تخت پہ بیٹھا ہے, کیونکہ نا کشتیاں اور بڑے بڑے بحری جہاز ان کا مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے کہا مسلمانوں کو ایک بہت بڑا گروہ کیا ہے, سمندر کے ایک تخت پہ بیٹھا ہے اور سمندر کے ذریعے جہاد کر رہا ہے. ابھی ایک پیشن گوئی ہے. تو ام حرام قربان جائیں میرے بھائی, یہ اچھی خاصی کیا ہیں, عورت ہیں, ان کے جذبات دیکھیں. انہوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں اس لشکر میں بھی ہوں. سبحان اللہ. ہمارے تو میرے بھائی نسوانی سے مرد پیدا ہو رہے ہیں نا, زنانہ سے مرد پیدا ہو رہے ہیں, یہاں پہ خاتون ہیں. کیا کہتی ہے, سب سے پہلی بات اس کے منہ پہ کیا آئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ پلیز اللہ سے دعا کریں کہ اس لشکر میں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بخشا ہوا لشکر ہے, میں بھی ہوں. تو آپ نے فرمایا ام حرام تم اسی لشکر میں. اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئیں. پہلا, جب تک سمندری جہاد نہیں ہوتا ام حرام فوت ہو سکتی. اللہ اکبر, کیونکہ نبی کی بات ہو گئی ہے. تو میرے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اس سے معاویہ کی شان بھی ثابت ہوتی ہے. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ شام کے گورنر تھے. تو یہ جو شام ہے میرے بھائی یہاں پہ ہے، یہ دیکھے گا شام یہاں پہ ہے، یہاں پہ مصر ہے، تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے سمندر میں، اس کو کہتے ہیں سائپرس علاقہ ہے، اور اس وقت تھا قبرص. تو اس علاقے سے جو عیسائی تھے نا وہ ادھر شام پہ بھی حملے کرتے تھے اور مصر پہ بھی حملے کرتے تھے. تو اس وقت معاویہ نے عمر بن خطاب سے درخواست کی کہ آپ اللہ کا واسطہ مجھے اجازت دیں، ہم سمندر کے راستے سے کیا کریں، ان پہ حملہ کریں اور اس جگہ کو فتح کر کے مسلمانوں کو محفوظ کریں. اور ان میں کون تھی؟ ام حرام. سبحان اللہ. اور یہ پہلی نیوی آرمی قائم ہوئی میرے بھائی کس کے دور میں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. اور انہوں نے اس سائپرس کو نہ صرف فتح کیا بلکہ جیسے ہی وہ اس پہ اترے نا ساحل پہ، تو ام حرام جانور پہ جب سوار ہوئیں تو ان کی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گر گئیں، ان کے سر پہ چوٹ آئی اور وہ وہیں پہ شہید ہو گئے. سبحان اللہ. آج ابھی 2025 میں سائپرس کے اس ساحل کے اوپر مسجد ام حرام ہے. سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی مسجد ہے باقاعدہ وہاں پہ، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ پیشن گوئی، یعنی سگنیچر ہے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائپرس پہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی شان بھی بیان کر دی، ان کے لشکر کی بھی شان بیان کر دی، نیوی آرمی بھی بیان کر دی، اور ساتھ میں سمندری جہاد کا ایک نیا دور مسلمانوں کی زندگی کے اندر شروع ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ بڑی پیاری پیشن گوئی جو صحابہ نے اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھا. پھر ایک اور پیشن گوئی میں 2-3 انشاءاللہ اور ہیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تو یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی رسول اللہ کی جس میں وہ شامل ہیں عیسائیوں کے ساتھ، گورے کے، یعنی اس وقت کا امریکہ کے ساتھ. یہ پہلی باقاعدہ جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ غزوہ تبوک ہے. لیکن آپ جانتے وہ جنگ ہوئی نہیں، وہ ڈر گئے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے ڈر گئے. اگر نبی ان میں موجود ہے تو اگر ہم جیت بھی گئے نا میرے پاس وہ بھی عذاب ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ہار گئے تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی ہیں، تو ہم ہار، اس لیے وہ لڑے ہی نہیں. لیکن آپ نے وہاں پہ پیشن گوئی کی کیونکہ شام کو فتح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بیت المقدس. تو آپ نے فرمایا قیامت نہیں آ سکتی جب تک بیت المقدس فتح. یہ صحابہ کو آپ نے کیا کی؟ پیشن گوئی کی کہ ہم آ گئے ہیں نا تو میں نے شروعات کر دی ہے. اس لیے آپ کی وصیتوں میں کیا تھا؟ اسامہ بن زید کا لشکر کہ تم نے جانا ہے اور شام کو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ فتح کرنا ہے. تو آپ جانتے ہیں میرے بھائی یہ پیشن گوئی بھی بیت المقدس کا فتح ہونا، کیونکہ مدینہ ہمارے پاس ہے، مکہ ہمارے پاس ہے، کیا رہ گیا ہے پیچھے؟ وہ بیت المقدس رہ گیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو فتح کیا. اور الحمدللہ وہ جو عمر بن خطاب نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ، آج کی یونائٹڈ نیشن، اللہ کی قسم کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، یونائٹڈ نیشن یہ بات کہتی ہے کہ اگر فلسطین میں امن ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف عمر بن خطاب کے معاہدے سے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. جو عمر نے معاہدہ، کیونکہ آج تک وہ معاہدہ زندہ ہے، ابھی بھی وہ فلسطین کے اندر لٹکا پڑا ہوا ہے جو عمر، کیونکہ پوری کی پوری امت نے عمر کے اس معاہدے کے بعد اس معاہدے کو کبھی کبھی نہیں بدلا. اور ابھی بھی فلسطینی وہی کہتے ہیں جو عمر نے کیا آپ اس کو کیا کرو، کیونکہ اس میں یہودی کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی امن کی بات ہے. پھر میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، وہ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ٹک جا، ٹھہر جا، کہ تیرے پر اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. اور وہ کون تھے؟ عمر اور عثمان. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، نبی کو موت پتہ ہے کہ کیسے آئے گی. یہ کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے؟ بتلایا ہے، جس کی وجہ سے عمر بن خطاب محتاط رہتے، جس کی وجہ سے عثمان بھی کیا رہتے؟ محتاط رہتے، لیکن پریشان نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شہادت کی موت دینے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ ہمیں شہادت کی موت کا کہا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چوم رہے تھے اور چومتے چومتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہائے میرا یہ بیٹا، اس کو میری امت کے لوگ ہی شہید کر دیں گے. سبحان اللہ. تو حسین کی بھی شہادت کی کیا کی؟ آپ نے بات کی. پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کرے گا؟ صلح عظیم کروائے گا. کیونکہ اس صلح کے بعد وہی دور واپس آئے گا جو عمر بن خطاب کے دور میں وہ وقت تھا. سبحان اللہ. تو امیہ خلافت جو ہے نا وہ قائم ہوگی. اور آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے 6 ماہ بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ شیعان علی اور شیعان معاویہ کے درمیان کیا کرا دی میرے بھائی؟ ایسی صلح کروائی کہ اس کے بعد دوبارہ وہ معاملہ اوپن، وہ معاملہ کھلا نہیں. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حکومت کی بھی پیشن گوئی کر دی. یعنی آپ نے یہ بھی صحابہ کو مطمئن کر دیا، ٹینشن نہیں لینی، میں چلا گیا نا تو میرے بعد منہاج النبوہ، جیسی میری خلافت تھی ویسی تمہاری خلافت بھی ہوگی. لیکن کتنے سال؟ 30 سال. 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت قائم رہے گی، بالکل ویسے جیسے میں نے حکومت کی ہے ویسی حکومت قائم رہے گی. راشدون کی حکومت قائم رہے گی جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. لیکن اس کے بعد بادشاہت آئے گی، یعنی 30 سال کے بعد ایک کٹ آئے گا، ایک مسئلہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد ایک نیا نظام کھڑا ہوگا.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیں. پہلا کہ یعنی کہ حکومت قائم رہے گی, میں چلا بھی گیا تو حکومت قائم رہے گی. اس لیے صحابہ پریشان نہیں ہوئے جب مرتدین کا فتنہ کھڑا ہو گیا, جب مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ کے فوراً بعد کیا ہوا, دراڑیں پیدا ہوئیں, تو وہ پریشان نہیں ہوئے کیونکہ ان کو یہ حدیث پتہ ہے, حکومت قائم ہوگی. دوسرا, یہ چاروں راشدون جو ہیں یہ زندہ رہیں گے, یعنی یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں کیونکہ انہی کے ساتھ. پھر یہ کس طرح زندہ رہیں گے وہ بھی واضح کر دیا. اور 5ویں بات, ان کی حکومت بھی واضح کر دی. 2 سال ابو بکر کے, 12 سال عمر بن خطاب کے, 11 سال چند مہینے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے, 5 سال اور چند مہینے علی رضی اللہ تعالیٰ کے, اور آخر میں 6 ماہ تقریباً حسن رضی اللہ تعالیٰ کے. 30 سال باقاعدہ خلافت جو ہے وہ قائم رہی, اور اس کے بعد امیہ خلافت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. آخری بات میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی چند پیشن گوئیاں کی. ایک اس میں سے کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بار بار کہتی تھی, ہائے میرا بابا, میں اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتی. وہ بار بار روتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا تو وہ پہلے مسکرانے لگیں, پھر وہ رونے لگیں. تو جب رسول اللہ کو دفنا دیا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا, آپ پہلے ہنسی پھر آپ رو دیں. انہوں نے کہا میں ہنسی اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گا وہ فاطمہ تم ہو. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اہل بیت میں سے کس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ علی نے نہیں ہونا, حسن نے نہیں ہونا, حسین نے نہیں ہونا, کسی نے نہیں ہونا. کس نے ہونا بھائی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اور 6 ماہ بعد فاطمہ دنیا سے رخصت ہوگا. اور دوسرا کہ تیرے بابا کی اب ساری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں کیونکہ میں بھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. آپ کمال چیز دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے نا رسول اللہ کو, لیکن بیلنس کر کے دی ہے, خوشی بھی دی ہے اور تھوڑا سا غم بھی دی ہے. سبحان اللہ. تو خبر دینے کا یہ ایک انداز بھی ہے کہ آپ پہلے تھوڑی خوشی کی خبر سنائیں اور پھر ساتھ میں غم رکھیں. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ میرے ازواج مطہرات میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گا وہ ہوگا جس کے لمبے ہاتھ ہیں جس کے کیا ہیں؟ لمبے ہاتھ ہیں. تو اس کے بعد باقاعدہ جو بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہماری مائیں, وہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدہ ماپنے لگے کس کے ہاتھ جو ہیں لمبے ہیں. تو عرب کے اندر لمبے ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سخی ہونا. تو اس کا مطلب ہے جو سب سے پہلے بیوی فوت ہوں گی وہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ سخی ہیں. سبحان. اور وہ کون تھی؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ملی, یعنی کہ دنیا سے رخصت ہوئیں. تو میرے بھائی جتنی بھی ہم نے پیشن گوئیاں بیان کی ہیں یہ ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ جو عام بندے کی بھی اگر سنائی جائیں کہ یہ ہوا تھا تو وہ اس میں منو من کیا کرے گا, کیونکہ اس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت امت کو امید کی ضرورت ہے میرے بھائی, اس وقت امت کو ایمان اور یقین کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ پیشن گوئیاں رکھیں. جب میرے جان نبی نے یہ بیان کیا تھا اس وقت دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن صرف ہوا نہیں ہے بلکہ سارے عالم نے دیکھا کہ وہ جو ہوا تھا الحمدللہ. تو انشاءاللہ جو اگلی مجلس میں ہم آنے والی پیشن گوئیوں کو بیان کریں گے وہ بھی ویسے ہی ہوں گی میرے بھائی جیسے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پیشن گوئیوں کی بنیاد پہ اپنے اندر امید اور یقین کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.